أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ میری نصیحتوں پر عمل کرتے ہوں گے۔ بچوں تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کریں، جو میں نے پڑھایا جو آپ نے سمجھا اس کو ایک رجسٹر پر لکھیں کہ ہم نے آج کون کون سے جملے آپ کو یاد رہ گئے اور کون سے یاد نہیں رہے۔ آپ دوبارہ لیسن سن کے پھر ان کو نوٹ کر کے ان کو بھی لکھیے کہ اس سبق میں آج یہ چیزیں پڑھی ہیں، وہی آپ کا خلاصہ بن جائے گا اور وہ سبق کے جو بھی موضوع وہ دیتے ہیں آپ کے وہ کام آئے گا۔ تو آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے بچوں، اب پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ اب آپ نے لکھائی کے کام پہ زور دینا ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لکھیں۔ جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں تو تھوڑا 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 کر کے ہی بچوں بہت ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بتایا بھی کریں کہ ہم نے کون سا کام کیا ہے، تاکہ میں بھی کچھ امید کی خوشی لوں کہ میرے بچے کام کر رہے ہیں۔ آپ آ کے بتایا کریں کہ کون سا لیسن آپ نے پڑھا، کون سا لکھا اور اس میں سے کیا آپ کو سمجھ آیا، تو اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ کچھ بچوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ امید کی خوشی سر سید احمد خان کا شروع سے آپ نے دیکھنا ہے۔ آج ہم اس کا مکمل کرنے لگے ہیں سبق، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ اوپر جو بوڑھا آدمی جو آنکھیں کھو بیٹھا ہے بیٹے کی جدائی میں، اس کے بیٹے کو بھیڑوں کے گلے سے گم کر دیا گیا ہے اور اس کی لہو سے بھری ہوئی قمیض دکھائی گئی ہے اس کو، اور جدائی میں اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تو پھر بھی اس کو امید ہے ملنے کی، وصل کی امید۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار، بے یار بے دوست ہونا، اور دیار غیر اور غیر وطن میں، بے یار و دیار غیر قوم، یعنی ایسے وطن میں جس کی قوم غیر ہے، غیر مذہب بھی نہیں ہے اس کا، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھ میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، عزیز بھائی کی جدائی اس کے دل کو غمگین رکھتی ہے۔ قید خانے کی مصیبت، مجھے امید ہے کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے آہستہ آہستہ اس جگہ پر، یا آگے چل کے آپ دیکھ لیں گے۔ قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گھر کا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے، یعنی ان کو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس قید سے چھٹکارا ہوگا۔ وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے کرتے تھک گیا ہے، ہزاروں خطرے درپیش ہیں۔ اوپر بچوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آگے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، تو یہ اوپر کا پیراگراف جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ وہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور قیدی جو ہے بے گناہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو ان دونوں کو کیا امید ہے؟ ان کو بیٹے کے ملنے کی امید ہے اور ان کو آزاد ہونے کی امید ہے۔ وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے کرتے تھک گیا ہے، یعنی روانہ ہوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ڈالتے تھک چکا ہے۔ ہزاروں خطرے درپیش ہیں، مگر سب میں تقویت تجھ ہی سے ہے، یعنی میدان جنگ میں جب آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ فتح یاب ہوں گے۔ لڑائی کے میدان میں جب کہ بہادروں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سنسان کا عالم ہوتا ہے، دلوں میں عجیب قسم کی خوف ملی ہوئی جرت ہوتی ہے، اور جب کہ لڑائی کا وقت آتا ہے اور لڑائی کے بگل کی آواز بہادر سپاہی کے کان میں پہنچتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے، اور جب کہ بجلی سی چمکنے والی تلواریں یعنی تلواریں چمک رہی ہوتی، اور سنگینے نیزے جو موٹے بھاری ہوتے ہیں اور سنگینے اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں، اور بادل کی سی کڑکنے والی اور آتشی پہاڑ کی سی آگ برسانے والی توپوں کی آواز سنتا ہے، اور آتشی آگ والے، اور جب کہ اپنے ساتھی کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا ہوا دیکھتا ہے، تو اے بہادروں کی قوت بازو بچو، یہی ہوگا، یعنی امید کو کہتا ہے کہ اے بہادروں کی قوت بازو، اے بہادری کی ماں،
تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال ان کے دلوں کو تقویت دیتا ہے، یعنی سامنے روندے ہوئے اپنے ہی لوگ پڑے ہوئے لہو لہان، پھر بھی ایک امید ہے جو دل کو طاقت دے رہی ہے، قوت دے رہی ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ ان کا کان نکارہ میں سے تیرے ہی نغمے کی آواز سنتا ہے، یعنی کامیابی کا جو نکارہ بجتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو ایک بگل بجایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، تو وہ اس نغمے کی آواز سننے کی امید رکھتا ہے یہ سارے میدان جنگ میں۔ وہ قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے، دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے، یعنی اوپر تو ایک سپاہی میدان جنگ میں ہے، ایک سپاہی جو ہے وہ اپنی قوم کی فکر اپنے معاشرے میں رہ کر رہا ہے، ہر وقت بھلائی کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے، ان کی تلاش میں دور دراز کا سفر اختیار کرتا ہے۔ یعنی آپ گئے تھے نا انگلینڈ، حالانکہ آپ کو انگلش نہیں آتی تھی، تو یگانوں بیگانوں سے ملتا ہے، یعنی اجنبیوں اور بیگانوں سے ملتا ہے، ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے، یعنی وہ جو بھی باتیں کر رہے تھے ان کو اپنے مطلب کی لگن لگی ہوئی تھی۔ مشکل کے وقت ایک بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے، یعنی ان کو بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو ان لوگوں نے آپ کی بہت مخالفت کی تھی، آپ کو، حالانکہ آپ بارش تھے لیکن آپ کو بہت بہت سے بری باتیں کہی گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، لڑکوں کو کہ کرسچن بنا رہا ہے، کیونکہ یونیفارم بنایا نا، پہنایا علی گڑھ اسکول میں پینٹ اور شرٹ، تو جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے، تو وہ کسی طور بھی وہ اس کو انگریز کا لباس کہتے تھے، تو یہ سمجھ آ جائے گا آپ کو جملہ اب، جن کی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے۔ شہری وحشی بتاتے ہیں، شہری کہتے ہیں کہ یہ تو جنگل میں رہنے والا بن گیا ہے، دوست آشنا دیوانہ کہتے ہیں، یعنی جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس کو آپ کے پیچھے لگ رہے، کیسے ہوگا یہ، ایک اسکول مدرسہ کیسے چلے گا، چند سکوں جو چندے کے پیسے ہیں ان سے کتنا بڑا اسکول بنا لو گے تم، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے۔ دوست آشنا، آشنا جاننے والے، واقف کار، دیوانہ کہتے ہیں۔ عالم فاضل کفر کے فتووں کا درد، یہ میں نے اوپر نہیں کہا تھا، آپ کو، آپ کے اوپر کفر کے یہ کہنے لگے داڑھی والا کافر ہے۔ عالم فاضل کفر کے فتووں کا ڈر دکھاتے ہیں، بھائی بند عزیز و اقارب، یعنی کہ جو رشتے دار ہیں سب سمجھاتے ہیں، یعنی عزیز و اقارب سمجھاتے ہیں کہ کس کام کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں۔ وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں، یعنی ایک دیوانہ ہی ایک اسکول کھول سکتا ہے، اس کو کالج بنا سکتا ہے، اس کو یونیورسٹی بنا سکتا ہے، وہ بھی انگریز جس نے مدرسے ختم کر دیے ہوں، مدرسے جلا دیے ہوں، پڑھنے لکھنے کی کتابیں جلا دی گئیں، پنجاب میں 5 پیسے کے عوض ہر گھر سے کتاب اکٹھی کر کے ڈھیر لگا کر پہاڑ تو جلا دیا گیا تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، تو وہ اس جگہ پر وہ ایک اسکول کھولا ہے اور اس میں پڑھا رہے ہیں، اور ہر شعبے کے استاد مقرر کر رہے ہیں، انگلش کے، عربی کے، فارسی کے، تو وہ گھر والے سب عزیز و اقارب یہ کہتے ہیں اور پھر چپ ہو رہتے ہیں، وہ بھلا کس کی بات مانے ہیں، بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ سر سید احمد خان اپنے بارے میں بتا رہے، ساتھی ساتھ دیتے ہیں مگر ہاں ہاں کر کر محنت اور دل سوزی سے دور رہ کر، یعنی جو ساتھی ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن محنت اور دل سوزی، دل جلا کر محنت کرنا، پورے دل سے محنت کرنا، اس سے دور ہی رہتے ہیں، وہ بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت سی ہمدردی کرتے ہیں، پر کوٹھی کٹھلے سے الگ کر یعنی اپنی جائیداد سے الگ، اس میں سے کوئی نہیں کہ آپ یہ لے لیجئے اسکول کی مدد کے لیے، نہیں، دل ہر وقت بے قرار ہے، کسی کو اپنا سا نہ پاتا، کسی پر دل نہیں ٹھہرتا، یہ ایک بے قرار انسان، جیسے وہ اوور کوٹ نہیں پڑا تھا، تو ان کے پاس سے ہی اس طرح کا ٹرک گزر گیا تھا، اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے دل پر کیفیات نے کیا زور مارا، تو پھر انہوں نے ایک آدمی کی کہانی لکھ ڈالی، تو یہ بھی ان کے اوپر جب سارا پریشر معاشرے کا آیا، سارا دباؤ معاشرے کا آیا، گھر والوں کا، عزیزوں کا، ساتھیوں کا، تو ان کی جو حالت ہوئی وہ بیان کر رہے ہیں سر سید، کسی کو اپنا سا نہیں پاتا، کسی پر دل نہیں ٹھہرتا، یعنی دل یقین بھی نہیں کرتا کسی پر،
مگر اے بے قرار دلوں کی راحت، اے شکستہ خاطروں کی تقویت، امید کی طرف بھی لوٹتے ہیں کہ امید ہے مجھے کہ کوئی نہ کوئی سرا مل جائے گا کامیابی کا۔ اگر اتنی لاشیں لٹکے دیکھے ہیں، اتنی خون کی ندیاں دیکھی ہیں، تو کہیں نہ کہیں جب چلیں گے، آگے قدم بڑھائیں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ تو ہی ہر دم ہمارے ساتھ ہے، امید کو کہتے ہیں تو ہی ہر دم ہمارے ساتھ ہے، تو ہی ہمارے دل کی تسلی ہے۔ یعنی یہ سارے عزیز و اقارب اور دوست ساتھی وہ تو کوئی مددگار نہیں، ایک امید ہے مجھے، تو ہی ہمارے دل کی تسلی ہے، تو ہی ہماری کٹھن منزلوں کی ساتھی ہے۔ ہر گھر میں بیٹھا ہوا انسان بھی جو اتنے دباؤ میں تھا معاشرت کے اور معیشت کے، تو وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ کبھی اچھے دن آئیں گے، تو ان کی بھی عکاسی کر رہے ہیں، ان کا بھی دکھ بیان کر رہے ہیں اور اپنا بھی دکھ بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ تیری ہی تقویت سے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ یہ دیکھیں کہ لڑکوں کو نئی جدید تعلیم دینی شروع کی اور ہر شعبے کی تعلیم دینی شروع کی، تو ان کو نظر آتا تھا کہ یہ 50 سال بعد، 70 سال بعد، 20 40 50 70 کے بعد یہ نوجوان جب بڑے ہوں گے تو یہ اور نظریات لے کر، ترقی یافتہ نظریات لے کر یہ نوجوان کام کریں گے، تو پھر معاشرے میں ایک تبدیلی آئے گی۔ تیرے ہی سبب گوہر مراد کو پامیں گے، یعنی وہ جو گوہر مراد کیا ہے؟ آزادی۔ 1857 میں کیا ہوا تھا؟ جنگ آزادی ہار گئے تھے، تو تیرے ہی سبب گوہر مراد کو پامیں گے، اور ہمارے دل کی عزیز اور ہمارے مہدی کی پیاری، یعنی ہمارے ہدایت دینے والے کی پیاری امید، تو ہمیشہ ہمارے دل کی تسلی رہ۔ یعنی امید کا دامن نہیں چھوڑنا، امید کے ساتھ لگے رہو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید۔ جب کہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب لبے بام ہوتا ہے، لبے بام ہونا بالکل کنارے پہ ہونا، ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فک ہو جاتا ہے، منہ پر مردنی چھاتی ہے، ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے، یعنی مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو تیرے ہی سہارے سے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے، یعنی اللہ سے ملنا ہے۔ اس وقت اس زرد چہرے اور آہستہ آہستہ ہلتے ہوئے ہونٹوں اور بے خیال بند ہوتی ہوئی آنکھوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبتے ہوئے دل کو تیری یادگاری ہوتی ہے، یعنی امید ہوتی ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں جہاں بہت ہی ایک خوبصورت ساتھی ملنے والا ہے۔ تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہے، وہ روشنی کرتی ہے کہ کوئی آگے ہے، ہم سفر ہے کوئی آگے آنے والا۔ تیری صدا کان میں آتی ہے، تیری آواز، اور ایک نئی روح اور تازہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نئی لازوال زندگی جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی، امید ہوتی ہے۔ یہ آخرت کا بچوں، آخرت کا عقیدہ ہے کہ روح بالکل تر و تازہ ہو جائے گی، یہ بیمار اور مردہ جسم چھوڑ دے گی، اور وہاں پر ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی۔ یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب ہمارے لیے موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے، یعنی امید کی وجہ سے تکلیف کا یہ سارا موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے، یعنی بہار کا پیغام دے رہی ہے یہ تکلیف، کہ یہ تکلیف تو بس چند لمحوں کی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، بہار آیا ہی چاہتی ہے۔ اس لازوال خوشی کی امید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے، یعنی موت کی تکلیف کو بھلا دیتی ہے امید، اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ گو کہ موت ہر دم جتاتی ہے کہ مرنا بہت خوفناک چیز ہے، اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سورج کی کرن اور زمانے کی لہر بھی نہیں پہنچتی، یعنی قبر۔ تیری راہ 3 چیزوں سے طے ہوتی ہے، یعنی امید کی راہ جو ہے وہ 3 چیزوں سے طے ہوتی ہے: ایمان، امید کے ہادی یعنی امید کی ہدایت دینے والے، موت کی سواری سے، یعنی سوار ہو کر وہاں پر پہنچنا ہے۔ مگر ان سب میں جس کو سب سے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے، جس کا پیارا نام امید ہے، یعنی آگے بہت ہی خوبصورت ہم سفر ملنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے،
یعنی بے یقین بھی آگے جا کے آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے، یعنی اس کو بھی یہ امید تو ہوتی ہے کہ اب یہ ختم ہو جائیں گی امیدیں، بیماری، تکلیف یہ اب ختم ہونے والی ہیں، اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے، یعنی اب یہ تکلیف اب ختم ہو گئی، موت آ گئی تو پھر یہ تکلیفیں ختم، اس کو بھی ایک امید ہے کہ یہ کٹھن گھڑی ختم ہونے والی ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے، بڑے تحمل سے، اور رنجوں کے زمانے کے اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے یہ شعر پڑھتا ہوا جان دیتا ہے: بقدر ہر سکوں راحت بود بنگر تفاوت را، دو دیدن رفتن استادن نشستن خفتن و مردن۔ یعنی کہ اس شعر کے لیے ہم اگلا ایک سیشن لیتے ہیں، اس میں ہم تفصیل سے سر سید احمد خان کا یہ شعر جو انہوں نے آخر میں پیراگراف کے لکھا ہے اور اس سے متعلق جو بھی باتیں ہیں اور اس کا جو نوٹس بنیں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ حافظ۔